صورت نہ کم ہو۔ امیر باپ ہی کتنے دنیا میں، ارے غریب ہی کی تو تعداد ہے زیادہ، امیر ہیں کتنے دنیا میں؟ دنیا کی پاپولیشن کی امیروں کی پرسنٹیج کتنی؟ اغلب غالب اکثریت غریبوں کی ہے، جو کم پیسے والے لوگ ہیں، جو کر کسر سے اپنا گھر چلا لیتے ہیں، بس گزارا ہو جاتا ہے۔ اور ایسوں میں بیٹیاں جو باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور راحت قلب بن کر گھر میں رہتی ہیں، کہ جن کو دیکھ کر باپ کو اگرچہ ٹینشن ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ بھی معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہونی ہے، خرچہ ہونا ہے، جبکہ شریعت نے لڑکی کے اوپر کوئی خرچہ نہیں رکھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہمارے معاشرے سے یہ بیجا قسم کی یہ اخراجات، یہ رسمیں ختم ہو جائے، بیٹی کے اوپر کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت لڑکے پر خرچہ نہیں ہے، سارا خرچہ بیٹی کے اوپر ڈالا ہوا ہے، لڑکی کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ نان نفقہ یعنی کہ مکان، کپڑا اور غذا، خوراک، یہ لڑکے کی ذمہ داری۔ نان نفقہ تو شوہر کو دینا ہے، گھر اس کو دینا ہے، کپڑے اس کو دینے، کھانا اس کو دینا ہے، ولیمہ اس کا ہے، مہر اس کا ہے۔ لڑکی کا ہے کیا؟ ابھی لڑکا موج کر رہا ہے، لڑکا آیا گویا کہ چیک آ گیا، لڑکی آئی تو ایسا لگا جیسے پیمنٹ گئی۔ یہ معاشرے نے یہ سارے کے سارا نقشہ بدل دیا۔ جو معاشرے کے مطلب کہ ایسے لوگ ہیں جو تبدیل کر سکتے، لیکچر نہیں، تبصرے نہیں، خالی اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، اور لیکچر دے کر لوگوں کو تسلیہ دینے کے لیے نہیں، کوئی مرد کلندر، مرد کامل آئے اور اس معاشرے میں ہونے والی یہ شادی بیاہ پر فضول قسم کے اخراجات کا کسی صورت کو سد باب نکالے، تاکہ بیٹیوں کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ فضول قسم کے اور لاکھوں کروڑوں روپیوں کے اخراجات سے کسی صورت جان چھوٹے۔ تھوڑا بہت رکھ رکھاؤ والا شخص ہے، ہمارے شہر کراچی کی باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا رکھ رکھاؤ والا شخص ہے، سیٹ آدمی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سیٹ ہے، پیسے والا ہے، اگر اس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو کم از کم اس کا سمجھے کہ 1.5-2 کروڑ روپے لگ گیا، 1.5 کروڑ روپیہ بیٹی کے لگ گیا۔ اس کو ایک اچھا سا فلیٹ دلانا ہے، مکان دلانا ہے، اور اچھی لوکیشن کے اوپر دلانا ہے، ایسی بلڈنگ میں دلانا ہے جس میں اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہو۔ اب بتائیے، پارکنگ پاؤچ بنا ہوا ہو، اب بتائیے، اب وہ لینے کے لیے جاؤ تو 80 لاکھ 75 لاکھ اور کتنے پتہ نہیں روپے کا یہ مکان مل، اور پھر اس مکان کے اندر اتنا مہنگا مکان تو ڈیکوریشن بھی ایسا کروا کے دو، پردے کی میچنگ نہیں ہوگی تب بھی لڑکے والے لڑتے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے، 1 روپیہ خرچ کرتے نہیں ہو، لڑکی کے اوپر وزن ڈالا ہوا ہے، لڑکا دے دیا، یا ہمارا لڑکا لے جاؤ، یہ گھر ور سب بنا کر دے دو۔ ارے خود تو کچھ کرو یار، وہ تو سوٹ پیس بھی ہلکا آتا ہے تو چلاتے ہو، لڑکے کو گھڑی ہلکی قسم کی آ گئی، برانڈیڈ نہیں ہے تو چلاتے ہو، جبکہ ان میں ایسے کئی امور ہیں جو لڑکے والوں کے لیے رشوت، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کتنی لین دین ہمارے معاشرے میں ایسی ہے کہ دینے والا تو شر سے بچنے کے لیے کہ میری بیٹی خوش رہے گی۔ یہ جو لڑکی کے ماں باپ جائیں گے نا حج پر، جو شادی کر چکے بیٹی کی، اب گئے، ان کے جتنا حج کا خرچہ ہوگا نا، اتنا تو جو بیٹی کا سسرال ہے اس کو دینے میں شاید اس سے زیادہ بعض اوقات خرچہ ہو جائے گا۔ کچھ تو وہاں سے لائیں گے، باقی یہاں جا کے خریداری کریں گے، وہ بھی امپورٹنٹ چیز خریدنی پڑے گی تاکہ پتہ نہ چلے گا یہاں سے خریدی ہے۔ میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ کون کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ آپ کے والد نے کس کے لیے کیا؟ آپ کی خوشی کے لیے کیا ہے؟ قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح یا غلط، یہ معاشرے میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ یہ ماں نے جو دن رات ایک کر کے تمہیں بیایا اور تمہیں جو اتنا مطلب کہ وہ دے دے کر تمہیں بھیجا، باپ نے دے دے کے بھیجا، یہ کس کے لیے؟ تو آپ کے لیے تو ہے بھائی، بیٹی تمہارے لیے۔ یہ باپ کا مقروض ہو جانا بیٹی تمہارے لیے، تم نے نہ جانا اس باپ کی پوری کوشش ہے، دن رات کی محنتوں کو نہ جانا، ماں کی 18-20 سال کی تمہاری پرورش کو تم نے نہ جانا۔ جب آپ کی عمر 9-10 سال کی ہو گئی، آپ پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، منہ میں زبان آ گئی، یہی ماں تھی جو ترستی تھی میری بیٹی کبھی بولے امی امی امی، اور جب تمہارے منہ کی زبان نکلی تو تمہاری زبان سے ماں کے لیے وہ بدتمیزی نکلی کہ ماں سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹی ہے، تو گونگی پیدا ہوتی تو اچھا تھا۔ ارے یہی ماں تمہاری زبان سے ماں سننا چاہتی تھی، اور آج تمہاری بدتمیزی سن کر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا، اللہ میری بیٹی گونگی پیدا ہوتی تو اچھا ہوتا، اس کی یہ بدتمیزی والی زبان سن کر میرے کان تو نہ پکتے۔ اس وقت بیٹیوں نے مطلب کہ ماں باپ کو بہت زیادہ گویا کہ جیسے ستانا شروع کر دیا۔ مبلغ نے بتایا کہ والد صاحب ملے کہ بڑی مطلب کر کسر سے مطلب کہ گھر چل رہا ہے، یہ وہ ہے، بیٹیاں تھوڑی جوان ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، شادی کی باتیں بھی آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، میری حیثیت ہو یا نہ ہو میں مطلب کہ کچھ ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، جو گھر پہ مہمان آتے ہیں کہ چلو بیٹی کا رشتہ ہو جائے،
لیکن اب چونکہ وہ حالات ایسے ہیں کہ ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے، یہ شروع ہوتی ہے، تو رشتہ نہیں ہوتا تو چلے جاتے ہیں. تو بیٹیاں باپ کو کہتی ہیں بس یہ بھی رشتہ نہیں ہوا نا، کیا کیا تم نے آج تک ہمارے لیے. اور بیٹیاں باپ کو تانے دے رہی ہیں، کیا کیا آج تک تم نے ہمارے لیے، کیا کرتا، کیا مطلب کہ محل بنا کر رکھتا آپ کے لیے. زبان نہیں لٹک جاتی ایسی اولاد کی جو باپ کے آگے نکلتی ہے. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ، زبان کو بند رکھو، تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے. یہ خدا سے ڈر نہیں لگتا کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو ہمارا بنے گا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.